اور یہاں تک کہ اب جو ہے بات قوم کی جو ہے وہ موجودہ جنگ میں تو یعنی کہ سب سے بڑی قربانی جو ہے عالم اسلام کی سب سے بڑی قربانی شہید امت ہے جو کہ سید علی خامنہئی، ان کی قربانی جو ہے وہ آئی، اور انہوں نے کہہ دیا تھا 8-10 دن پہلے کہ اب جو ہے وہ مثل لا یباع مثل. ابھی اہل سنت خود کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف شیعوں کے رہبر نہیں ہے، یہ ہمارے بھی رہبر. تو یہ اتنی بڑی شخصیت کی قربانی جو ہے یہ کیوں ہمیں دینی پڑی؟ کیونکہ امت مسلمہ اپنے فرائض کو انجام نہیں دے رہی. یہ شعوری شہادت تھی اور شعوری شہادت تھی اور آگاہانہ شہادت. خود آگے میدان میں پیش ہوئے، شہادت دی، اور اپنی شہادت کے ذریعے سے ایک قسم کا ان چیزوں کی ضمانت فراہم کر دی کہ انشاءاللہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے، اب قدس کی جو آزادی ہے وہ انشاءاللہ کسی حتمی فیصلے تک پہنچے گی اور مسلمانوں کے حق میں جو ہے وہ کامیابی ہوگی. یعنی اب عام عوام بھی یہ جان چکی ہے کہ اسرائیل جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جو ہے تمام انسانوں کے لیے خطرہ ہے، ایسے پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے. تو اب آپ دیکھیں اس کے بعد لیکن اتنی بڑی قربانی دی ایران نے، لیکن سامنے دشمن کا چہرہ بھی لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو گیا. یہ وہ دشمن ہے جو یہ کہہ رہے کہ ہم ایک پوری تہذیب کو ختم کر سکتے ہیں. یہ وہ دشمن ہے کہ جو اب اتنا زیادہ حواس باختہ ہو گیا کہ گالم گلوچ پہ آ گیا. اب اس نے جو اپنا جو وجود ہے اس پہ بھی کمپرومائز ایران نے کر لیا کہ اگر اس فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر میرا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے تو لیکن میں اپنے وجود سے شاید پیچھے ہٹ جاؤں لیکن مسئلہ فلسطین سے پیچھے نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. راز نبرد کے پروگرام میں آپ تمام دوستان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ اتنے سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور ہم اتنی خبریں اور اتنے بیانات روزانہ اس کے بارے میں سنتے ہیں. یہ سوال آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا کہ یہ مسئلہ کب سے شروع ہوا اور کیسے یہاں تک پہنچا، اور آیا آج کل کے حالات جو ہیں اس مسئلے پہ کس حد تک اثر انداز ہیں. انہی سوالات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دو معزز مہمان. ہم مہمانوں کی خدمت میں جاتے ہیں اور اس مسئلے کی تفصیل کو جانتے ہیں. جی قبلہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محاذ حق اور باطل یہ اول سے ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. ہم اگر جب اس محاذ کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو حق کا میدان ہے، جو حق کا معرکہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین اس ریاست کو اس کا محور قرار دیا گیا ہے. اور فلسطین کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے مقدمتاً ایک منٹ کے لیے میں اس کے تھوڑی تاریخچے پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فلسطین کے مقابلے میں جو اسرائیلی ریاست جو وجود میں آئی تقریباً 1897 میں تھیوڈر ہرزل نے ایک صہیونی کانگریس منعقد کی اور اس میں پہلی دفعہ یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ ہمیں ایک الگ علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے. اور اس وقت کے شیطان بزرگ برطانیہ نے 1917 میں اعلامیہ پیش کیا کہ جس میں اسرائیل کی وطن کے عنوان سے اس کو قبول کیا گیا اور فلسطین کی سرزمین کے حوالے سے اس کو وہاں پر قرار دیا گیا. یہ آغاز اس وقت ہوا اور تقریباً 1948 میں یہ ایک پلید وجود معرض وجود میں آیا. اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد یہ ایک عالمی مسئلہ قرار دیا جانے لگا. حالانکہ اقوام متحدہ نے اس کو 1948 میں منظور کیا، دو ریاستیں کہ ایک عرب ریاست اور ایک یہودی ریاست کے طور پر، لیکن بہرحال یہ ایک جو مسئلہ ہے یہ ایک عالمی مسئلہ کہلوایا. اور اس کے بعد ایسا ایسا یہ جو مسئلہ ہے یہ مسلمانوں کا مسئلہ کہلایا جانے لگا کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اور پھر اس نے تنزل اختیار کیا اور یہ عربوں کا مسئلہ کہلوانے جانے لگا کہ یہ جو ہے فلسطین کی جو ریاست ہے اور اسرائیل کا جو نجس وجود ہے یہ عربوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں. یعنی اسے محدود کر محدود کر دیا گیا. اور اس کے بعد محدودیت کا سلسلہ یہاں تک نہیں رکا بلکہ پھر یہ کہا جانے لگا نہیں یہ صرف فلسطین کا اپنا مسئلہ ہے، یہ صرف اسی سرزمین کا مسئلہ ہے، ڈومیسٹک لیول تک لے گئے اس کو اس حد تک محدود کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد جب اس مسئلے کو
پھر اس کو جب مسئلے کو بھلا دیا جانے لگا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو ایک مضبوط آواز اٹھائی وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ انقلاب آنے سے پہلے تقریباً 1963 میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو کہا کہ یہ مسئلہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور پھر کہا کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ، بلکہ کہا کہ یہ عقیدتی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس سے روگردانی کرے گا تو گویا وہ اسلام سے اس نے روگردانی کی ہے۔ یہ فلسطین کا مسئلہ ایسے ہی ہے، یہ جو ہے مسئلہ جو بھلا دیا جانے لگا اس کو امام خمینی نے دوبارہ زندہ کیا، اور یوں نہیں کہ انقلاب اسلامی آنے کے بعد یہ زندہ ہوا، بلکہ جیسا کہ آقا نے اشارہ فرمایا کہ یہ انقلاب اسلامی سے پہلے ہی یہ مسئلہ جو ہے وہ امام خمینی نے جب 1963 میں باقاعدہ آیت اللہ بروجردی کی وفات کے بعد اپنی تحریک کا آغاز کیا تو وہیں سے جو ابتدائی ترین جو نکات اٹھائے ان میں سے ایک نقطہ اسرائیل کا نقطہ تھا، اور اسرائیل کی مخالفت کے حوالے سے تھا، اور پھر انقلاب کے پورے اس تحریک کے دوران یہ مسئلہ جو ہے وہ جتنے بھی اہم انقلابی شخصیات ہیں جیسے شہید مرتضیٰ مطہری اس کی وجہ سے گرفتار بھی ہوئے، انہوں نے بولا بھی، اور اس میں ایک بہت زبردست جملہ تھا کہ آج اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے یا آج امام حسین علیہ السلام ہوتے تو یقیناً وہ جو ہے وہ فلسطینیوں کی طرف ہوتے اور اسرائیل کے خلاف ہوتے، اور اسی طرح رہبر شہید نے بھی اسی پوری جدوجہد کے دوران اور باقی جتنے بھی افراد ہیں انہوں نے اس جدوجہد کے دوران اس مسئلے کو بڑھ چڑھ کر اٹھایا، یہاں تک کہ انقلاب اسلامی آ گیا، اور انقلاب اسلامی کے آنے کے بعد یہ مسئلہ جو عالمی سطح پہ بھلا دیا گیا تھا، اب انقلاب آنے کی وجہ سے اب ایک یہ انقلاب کی صدا ظاہری بات ہے پورے عالم اسلام میں بلکہ پوری جہان میں پھیلی، تو اس وقت پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ جو کہ اب صرف اور صرف جیسا کہ آقا نے فرمایا کہ وہاں کے ڈومیسٹک مسئلہ بن گیا تھا یا اس سے پہلے عربوں کا مسئلہ تھا، وہ دوبارہ ایک اسلامی مسئلے کے طور پہ پیش آیا، اور رہبر کبیر حضرت امام خمینی نے باقاعدہ یوم القدس کا اعلان کیا کہ ہر سال جمعۃ الوداع جو ہے وہ یوم القدس کے طور پہ منایا جائے گا، جس کی پوری دنیا میں بہت زیادہ پذیرائی ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی پھر جب انقلاب آیا تو انقلاب آنے کے بعد جمہوریہ اسلامی نے اپنی خارجہ پالیسی کا ایک اٹل حصہ رکھا ہے اس کو، اسرائیلی جو اس وقت سفارت خانہ تھا اس کو اس وقت کی جو فلسطینی ریاست تھی اس کی سفارت خانے کے طور پہ یہاں پہ اس کو قائم کیا گیا، اور تب سے لے کے اب تک جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جاتا، ایسے ہی ایران نے بھی باقاعدہ جمہوریہ اسلامی نے کہا کہ ہم اس ناپاک وجود کو تسلیم نہیں کریں۔ جی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے یہ جو مسئلہ 1963 میں یہ اٹھایا تھا، اور یہ وہ مسئلہ تھا کہ جو سب سے پہلے شاہ کے ساتھ امام خمینی کا اختلاف تھا وہ اس وجہ سے تھا، شاہ کیا کہتا تھا کہ آپ اسرائیل کے مسئلے میں بات نہ کریں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انقلاب اسلامی کے آنے کے بعد اس مسئلے کو مطرح کیا گیا، یعنی اس نے باقاعدہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ اس مسئلے کو اٹھایا نہ جائے، اور کیونکہ دیکھیں اسرائیل کا جو وجود ہے وہ شر ہے، اور جب اسرائیل اپنا شر ختم کر دے گا اس کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے وجود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ یہ ایک ایسا اڈا ہے کہ جو ہمیشہ شر پھیلائے گا، اور کہا کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، مسلمان ملکوں کو خراب کرنے کے لیے اس کو وجود دیا گیا ہے، اور اسی لیے کیونکہ اس کا وجود شر سے ہے تو اس نے تقریباً 1967 تک تقریباً لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا، یعنی اس کا جو وجود ہے اس کا پہلا، اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک یوم القدس کو قرار دیا، اس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف مزاحمت کو اس کو بھی واجب قرار دیا، کہا کہ مسلمانوں سے کہا کہ یاد رکھو کہ اگر تم سب مل جاؤ متحد ہو جاؤ تو اگر متحد ہو کر ایک ایک بالٹی پانی کو لے لو گے تو یہ اسرائیل کا جو وجود ہے یہ غرق ہو جائے گا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے جو ہے اس پہ باقاعدہ جدوجہد کی، اور ہر حوالے سے یعنی سیاسی حوالے سے، ڈپلومیٹک جو ان کا انداز ہے اس حوالے سے، یا یہ کہ مثلا ثقافتی حوالے سے بھی ایک ثقافت جو آپ کہہ رہے ہیں یوم القدس باقاعدہ ایک دن مقرر کیا گیا جس پہ جو ہے آج بھی لوگ ریلیاں نکالتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں، ایک ثقافتی حوالے سے اور باقاعدہ عسکری حوالے سے بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے مزاحمتی گروہوں کو کہا کہ فلسطین کی حمایت کی جائے، تو عسکری حوالے سے بھی حمایت کی، تو یقیناً یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ایران نے اتنی بڑی جدوجہد کی ہے اور آج تک کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہے، اور ایران نے حتیٰ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ جو ہونے کے بعد جو ہے وہ ہوا تقریباً کلنٹن کے دور میں،
اس میں ایک دفعہ وہ جو فتح کی تنظیم تھی جو یاسر عرفات صاحب تھے انہوں نے بھی بعض چیزوں کو تسلیم کر لیا جی، لیکن اس کے باوجود ظاہر بات ہے جو بہت سارے فلسطینی افراد تھے جو مزاحمت کا حصہ تھے انہوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا. شیخ یاسین نے تسلیم نہیں کیا, ابوسام بریگیڈ وغیرہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا اس چیز کو, اور انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور جمہوری اسلامی نے بھی مسلسل اپنی حمایت جاری رکھی. اور یہ حمایت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں تھی کہ جمہوری اسلامی جو ہے ہمیشہ ان کو اپنا دست نظر رکھے, ہمیشہ اس طرح رکھے کہ وہ انہی کی طرف دیکھتے رہے, انہی کے محتاج رہے, نہیں بلکہ ان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کیا, خود کفیل بنایا, خود کفیل بنایا, ہر میدان میں خود کفیل بنایا. اور یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو پتھروں سے ٹینکوں کے مقابلے میں آ رہے تھے اس کو اتنا خود کفیل بنایا کہ اب وہ جو ہے وہ ایسے میزائل اور راکٹس بنا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچنے کے لیے اسرائیل کو باقاعدہ آئرن ڈوم اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈیوڈ اور ابھی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 7 اکتوبر جو ہے وہ آ جاتا ہے, اور 7 اکتوبر جو ہے وہ تقریباً یوں کہیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ. بالکل ایسے ہی. اور وہاں سے یہ جو ابھی تک کی جتنی حمایت تھی اب ایک ایسا دھچکا وارد کیا اسرائیل کو, اور ایسا دھچکا لگایا وہاں کی مزاحمت نے, غزہ کی مزاحمت نے, کہ اب رہبر شہید کے مطابق یہ جو ہے وہ کبھی بھی ایسے کہیں کہ اس کی ترمیم نہیں ہو سکتی, یہ ریپیئر نہیں ہو سکتا. جو اس کی ساکھ کو دھچکا لگا ہے یہ اب دوبارہ 7 اکتوبر سے پیچھے اسرائیل جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. اور بڑا خوبصورت جو ہے قبلہ فرما رہے تھے کہ ایران کی, اگر ہم اس میں دیکھیں کہ ایران کا رول کیا رہا ہے کہ پتھروں سے نکال کر میزائلوں تک پہنچانا, بڑی خوبصورت بات ہے کہ واقعا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اور خود انقلابی اسلامی ایران, خود رہبر معظم شہید نے جو فلسطین کے موقف کی تائید صرف زبانی حد تک نہیں کی بلکہ ان کے ایسی تائید کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بہترین انداز سے مضبوط بھی کیا ہر لحاظ سے. اور جسے طوفان الاقصی کا قبلہ ذکر فرما رہے تھے کہ اگر ہم اس نہضت کو دیکھیں, سب سے پہلے رہبر شہید نے جو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا اپنا فعل ہے, یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اس میں شریک نہیں, مراد یہ ہے کہ نہ یہ خود کفیل ہو کر, ہاں ان کا اپنا فیصلہ تھا, اور انہوں نے یہ جو مزاحمت کی ہے اور جو انہوں نے مسلح ہو کر اسرائیل کے اندر جو کاروائی کی اور جو الحمدللہ پوری دنیا نے اس کو سراہا اس جہت سے کہ ایک ایسا گروہ کہ جو ظاہراً کمزور دکھتا تھا اس نے اس کو مغلوب کیا, کہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے ہم چوتھی بڑی سپر پاور ہیں, اور اس کو انہوں نے مغلوب کیا. یہ کیسے ہوا؟ یہ خود یہ ایک تو ان کا اپنی مقاومت جس کو ہمیشہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اور رہبر شہید نے ان کی مقاومت کی تائید کی, اور اس تائید کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو مضبوط کیا, اور اس مضبوطی کے ساتھ ساتھ ہر لحاظ سے ہر پلیٹ فارم پہ کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو عالمی سطح پر طوفان الاقصی کو عالمی سطح پر کسی نے مطرح کیا وہ ایران ہے, کیونکہ ان کے پاس یہ طاقت تھی, قدرت تھی کہ اس کو عالمی سطح پر مطرح کرتے. اور عالمی سطح پہ مطرح کرنے سے کیا ہوا, آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو ایک اویئرنیس آئی ہے, جو اسرائیل کے خلاف ایک محاذ بنا ہے, وہ ایران کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. جیسے یہ کہ سفارتی جو تعلقات ہیں ان کو فوراً ایران بروکار لایا. اس وقت شہید رئیسی کی جو ہے وہ حکومت تھی, اور شہید عبداللہ یان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ وزیر خارجہ تھے. بالکل ایسے آپ نے دیکھا کہ ایک دم انہوں نے پوری دنیا کے دورے کیے اور اس مسئلے کو اجاگر کیا, اور حتیٰ ان کی شہادت کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ خود عراقچی جو ہے انہوں نے بھی اپنی وزارت خارجہ کے دور میں بہت ہی شجاعت کے ساتھ اسی سلسلے کو آگے بڑھایا اور اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچایا. شہید لاریجانی نے جو ہے وہ رہبر معظم کی نمائندگی میں پوری دنیا میں اس مسئلے کو جو ہے وہ اجاگر کیا مختلف ممالک میں جا کے. تو ایک تو سفارتی محاذ پہ یہ جنگ جو ہے وہ لڑے, دوسرا ظاہری بات ہے جتنی بھی لاجسٹک سپورٹ تھی وہ جمہوری اسلامی کی طرف سے تھی, اسی لیے وہ لوگ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ان کو کہ یہ پراکسیز ہیں جمہوری اسلامی کی, جبکہ وہ پراکسیز نہیں ہیں, ہمیشہ کیا ہیں الائز ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال بھی اٹھتا ہے نا کہ جو مثلا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ پراکسیز ہیں, تو اگر یہ ایران کی پراکسیز ہیں تو وہ خود کیسے فیصلہ لے سکتی ہیں؟
ایسے ہی پراکسی ایسے نہیں ہوتی، یعنی اس کا سسٹم ایسے نہیں ہوتا کہ وہ خود سے فیصلہ لے. خود سے فیصلہ کر اب سکے. مثلا 7 اکتوبر کا جو واقعہ ہے، خود ایران نے بھی یہ بیان دیا اور خود ان کی طرف سے بھی فلسطینیوں کی طرف سے بھی یہ بیان آیا کہ ہم نے یہ خود سے فیصلہ لیا تھا اور ہم نے یہ سارا پلاننگ جو تھی یہ خود سے کی تھی. ہاں ایران کی مدد تھی اس میں بہت ساری، تو وہ یعنی اس حوالے سے بھی یہ اس پروپیگنڈے کو غلط ثابت کرتی ہے یہ بات. اتنے بڑے آپریشن کو جو ہے نا وہ پلان کرنے کے لیے آپ کو انٹیلیجنس چاہیے. جی ٹھیک ہے. ایک ایسے خطے میں جہاں پہ آپ کے ہر طرح سے آپ کے اوپر نگاہ رکھی جا رہی ہے ڈرونز کے ذریعے، دشمن کو جو ہے نا وہ فریب دینا ہے، آپ نے دشمن پر اپنی تیاریاں آپ نے عیاں نہیں ہونے دینی. آپ کو اصلی معلومات چاہیے اس درجے کی، آپ کو اس درجے کا سٹاک چاہیے جو راکٹس کا سٹاک ان کے پاس تھا. اور یہ سارا کچھ ظاہر بات ہے، اس کا مطلب ہے اس بڑی سطح کی جمہوریہ اسلامی کی طرف سے مدد ہوئی تھی اور اس بڑی سطح کی ان کو جو ہے وہ ٹرین کیا گیا تھا، ان کی تربیت کی گئی تھی کہ جو وہ یہ سارے کام کر سکے. اور پھر اس کے بعد جمہوریہ اسلامی نے اور جتنے جو جمہوریہ اسلامی کے الائز ہیں فوراً جو ہے وہ لبنان کی جو مزاحمتی فورس ہے وہ دوسرے دن ہی جو ہے وہ شامل ہو گئی. اچھا یہاں پہ میں ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہوں گا، جس میں قبلہ نے بڑے اچھے انداز سے فرمایا کہ یہ جو طوفان الاقصی والا معاملہ ہے، طوفان الاقصی والا معاملہ ایک تو بھرپور ہمت، اگر ایران اپنا یہ سفارتی عمل انجام نہ دیتا تو دنیا میں شاید امریکہ اور اسرائیل اور اس کے تحت یہ اعلامیہ بنا سکتے کہ کیا ہوا کہ پہلے انہوں نے حملہ کیا اور اسی وجہ سے ان کو یہ مار پاڑ دیا، لیکن دنیا میں یہ اعلامیہ کامیاب نہیں ہوا. سب نے کہا کہ نہیں یہ ان کا حق دفاع تھا کہ جو انہوں نے استعمال کیا ہے، اور ہر نے ان کو مظلوم قرار دیا اور ان کو ظالم قرار دیا. ورنہ کیا ہوتا کہ کہنے میں بڑی آسانی سے کہا جا سکتا تھا انہوں نے حملہ کیا، اب بھگت رہے ہیں، اس کی سزا لے رہے ہیں. لیکن یہ اعلامیہ نہیں بنا. یہ سب سے بڑی ایک بہترین جو سفارتی انداز میں ایران نے یہ بیانیہ بنایا اور اس میں الحمدللہ انہیں کامیابی بھی ملی. اور دوسرا یہ ہے کہ طوفان الاقصی یقیناً یہ جو کریڈٹ ہے وہ ان کی فلسطین کی مزاحمتی تحریک ان کو جاتا ہے، لیکن اگر ہم ان کے بھی اعلامیہ دیکھیں اور وہ بھی کیا ہر محاذ پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری اس کامیابی کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے. ہمیں انہوں نے سفارتی سے لے کر اسلحہ سازی اور اس کے علاوہ جو بھی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں یا انفارمیشن ہے ہر محاذ پر انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، جبکہ پوری دنیا میں کسی نے بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا. اس کا وہ شکوہ بھی بارہا عملی طور پہ میدان میں بھی وارد ہوئے نا. دیکھیے مثال کے طور پہ جیسے میں عرض کہا جاتا کہ لبنان کی مزاحمتی فورس تھی وہ دوسرے دن ہی وارد ہو گئی اس میدان میں، اور پھر سید حسن جیسی بڑی شہادت جو ہے وہ دینا اور قربانی دینا ظاہر بات ہے فلسطین کے حق میں قربانی تھی. اس کے علاوہ جو ایران کے شام میں سفارتخانے پر حملہ ہوا وہ کس وجہ سے تھا؟ اسی لیے تھا کہ وہاں پہ جو مشیر ہوتے ہیں، جو اصلی مشیر ہوتے ہیں وہ موجود تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یمن کے اندر بھی ٹارگٹ کیا گیا، لبنان کے اندر ٹارگٹ کیا گیا، یمن جو ہے وہ بیچ میں شامل ہوا، عراق کی جو مزاحمتی فورسز ہے وہ بیچ میں شامل ہوئی. تو جتنے الائز تھے ایران کے وہ سارے کے سارے شامل ہوئے. اور ظاہر بات ہے اس کو دشمن بھی دیکھ رہا تھا، اور جیسا کہ آغا نے فرمایا کہ خود جو مزاحمت تھی وہ بھی کہہ رہی تھی کہ مسلسل یہ ایران کی سپورٹ ہے اس کی وجہ سے ہم کر پا رہے ہیں. اور دشمن نے بھی پھر اٹیکس کیے جو ہے وہ ایران پر پہلے اٹیک کیا جو 12 روزہ جنگ میں، البتہ اس سے پہلے اٹیک کیا وہ سفارت خانے پہ، جس کے مقابلے نتیجے میں وعدے صادق ایک اول جو ہے وہ وجود میں آیا، وہ آپریشن ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اٹیک کیا جہاں پہ اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لبنان میں جب سید حسن کو شہید کیا تو ادھر بھی جو ہے وہ ان کے جو اصلی اور مشیر تھے وہ جو ہے وہ شہید ہوئے. تو اس کے بعد وعد صادق 2 جو ہے وہ ہمارے وجود میں آیا، اور پھر اسرائیل نے ڈائریکٹ یہاں پر اٹیک کیا، اور اس میں ان کی جو فوجی کمانڈ تھی، عسکری کمانڈ تھی، وہ تقریباً پوری کی پوری شہید ہو گئی، جو پہلے لیول کی تھی، پہلے فرسٹ لائن جو تھی، فرسٹ لائن تھی. اور یعنی کہ یہ شہادت، یہ جو حمایت کا سلسلہ ہے یہ عملی طور پہ جو ہے وہ انہوں نے دیا، شہداء بھی دیے. اور یہاں تک کہ اب جو ہے بات کون کی جو ہے وہ موجودہ جنگ کا، موجودہ جنگ میں تو یعنی کہ سب سے بڑی قربانی جو ہے عالم اسلام کی سب سے بڑی قربانی شہید امت ہے جو کہ سید علی خامنہئی، ان کی قربانی جو ہے وہ آئی. اور انہوں نے کہہ دیا تھا 8-10 دن پہلے کہ اب جو ہے وہ مثل لا یبایع مثل امام حسین کا جو شعار ہے ہمارا بھی یہ شعار ہے، ہم بیعت نہیں کریں گے ہم جو ہے وہ. اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ اب ہم ایک عاشورہ معرض وجود میں لے کے آئیں گے، اب ہم کربلائی انداز میں اور عاشورائی انداز میں لڑیں گے. اور یہ میرے خیال سے یہ جو طوفان اقصی کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو طوفان اقصی میں وہی مسئلہ کہ جو
یہ ہوا تھا کہ عالمی مسئلے سے جو ہے سکرتا سے فلسطین کا مسئلہ بن گیا تھا. انقلاب اسلامی نے اس کو عالم اسلام کا مسئلہ بنایا اور طوفان اقصی نے ایک دفعہ پھر اس کو پوری انسانیت کا مسئلہ بنایا کہ مذہب، رنگ، ہر طرح کی چیزوں، نسل وغیرہ ان امتیازات سے بالاتاک ہو کے پوری دنیا میں فلسطین کی آواز اٹھی، فلسطین کے مظلوموں کے حق میں لوگ جو ہے وہ بولے اور یہ دوبارہ سے عالمی مسئلہ جو ہے وہ بچے. اب یہاں دیکھیں کہ ہمیں اتنی بڑی قربانی کیوں دینی پڑ رہی ہے اور اتنی ہمیں بڑی قربانی کیوں دی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے تھے کہ انہوں نے جو مسلمان حکمرانوں کی تنقید کی، کہا کہ تم اکٹھے ہو جو مسئلہ فلسطین جو ہے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ مذہبی اور عقیدتی مسئلہ ہے. مذہب اور عقیدت کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تمہارے اوپر واجب عینی ہے. اگر تم اس سے روگردانی کرو گے گویا تم نے اسلام سے روگردانی کی. اور دیکھیں اس وقت جو مسئلہ فلسطین خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو اٹھا ہوا تھا وہ ظاہراً اس وقت فلسطین کی سرزمین اور لبنان تک محدود تھا. لیکن اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں وہ جو امام خمینی کی وہ جو فکر ہے، جو ان کی بصیرت ہے، تو وہ دیکھیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نا اس کو عالمی سطح پر مطرح ہونا چاہیے. اور اس کے لیے جو یوم القدس ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب پاکستان میں بچپن میں جب ریڈیو میں شریک ہوا کرتے تھے اور نعرے لگاتے تھے تو جو کنار پہ لوگ کھڑے ہوتے وہ ہنس رہے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی امریکہ اسرائیل کہاں اور آپ لوگ کہاں، آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے. لیکن آج مسلمانوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے ایک ایسا ناسور ہے کہ جس سے پوری امت مسلموں کو تھریٹ ہے. اب یہ جو تھریٹ کہاں سے، فلسطین سے نکلتا ہوا، لبنان سے ہوتا ہوا ایران تک، اور یہ یہاں تک نہیں صرف رکے گا، جسے خود اس نے کہا یہ پاکستان، ترکی اور یہ ہر طرف پھیلے گا. دیکھیں کہ جب مسلمان اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیں گے تو پھر ایک کربلا کی ضرورت پڑتی ہے. اور کربلا میں پہلے بھی پاکیزہ خون بہا اور ابھی اس دور میں بھی سب سے پاکیزہ خون بہایا جا رہا ہے. اور اسی لیے دیکھیں اس پاکیزہ خون کی تاثیر ہے کہ اب یہاں پہ کوئی شیعہ سنی والا مسئلہ ہی نہیں رہا. بالکل ایسے ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ابھی اہل سنت خود کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف شیعوں کے رہبر نہیں ہے، یہ ہمارے بھی رہبر تھے. تو یہ اتنی بڑی شخصیت کی قربانی جو ہے یہ کیوں ہمیں دینی پڑی؟ کیونکہ امت مسلمہ اپنے فرائض کو انجام نہیں دے رہی تھی. ایسے ہی امت مسلمہ جو ہے وہ اس نے پھر ریکگنائز بھی کیا اس چیز کو. الحمدللہ رہبر کی شہادت کا جو نتیجہ، یہ جو شہادت عظمیٰ کربلا کے بعد بیدار ہوئی. ہاں شہادت عظمیٰ جو ہے اس میں پھر امت بیدار بھی ہوئی، امت نے اس کو ریکگنائز بھی کیا، امت نے اس کو پہچانا، ریئیکشن بھی اچھے جانا کہ یہ واقعاً جو شہادت ہے یہ فلسطین کے کوز کے لیے. بالکل دیکھیے اس وقت عالم اسلام کی بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شعوری شہادت تھی اور شعوری شہادت تھی اور آگاہانہ شہادت. خود آگے میدان میں پیش ہوئے، شہادت دی اور اپنی شہادت کے ذریعے سے ایک قسم کا ان چیزوں کی ضمانت فراہم کر دی کہ انشاءاللہ اب فلسطین کا جو مسئلہ ہے، اب قدس کی جو آزادی ہے وہ انشاءاللہ کسی حتمی فیصلے تک پہنچے گی اور مسلمانوں کے حق میں جو ہے وہ کامیابی ہوگی. اور وہ جو رہبر شہید نے کہا تھا کہ اگر کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو انشاءاللہ خدا جو ہے وہ عوام کو مبعوث کرے گا. یہ عوام کے مبعوث ہونے کو بھی ہم صرف اور صرف ایران تک نہ سمجھیں. بالکل ایسے ایران میں عوام مبعوث ہے، نہیں، اس وقت عالمی سطح پہ اس خون کے نتیجے میں عوام مبعوث ہوئی ہے اور اس مقام پر پہنچ گیا ہے آپ کہ وہ جو یہ عزم نظر آ رہا ہے اب پورے عالم اسلام میں کہ وہ جو امام خمینی نے کہا تھا کہ یہ عالم اسلام کے جو عوام ہے یہ ایک ایک بالٹی پانی بہا کر پورے اسرائیل کو بہا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اس اب ہم مقام پر یعنی جو بھی شخص جو ہے اس ٹائم ظلم کے خلاف اٹھا ہے، یعنی جو بھی شخص اس ٹائم ایک عقل رکھتا ہے، ایک شعور رکھتا ہے کہ ظلم کیا چیز ہے، ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، وہ یقیناً اس بات کی جو ہے آواز اٹھائے گا، اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائے گا اور وہ شخص مبعوث ہے اس ٹائم. یہ رہبر شہید کا پاکیزہ خون کی تاثیر آپ دیکھیں کہ اس کی تاثیر نے صرف امت مسلمہ کو بیدار نہیں کیا. اب آپ دیکھیں، اب حتیٰ کہ انڈین اگر خبروں کے چینل بھی دیکھیں وہاں پہ جو ظاہراً ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس اب اسرائیل کے وجود کو ایک خطرہ قرار دے رہے ہیں. کہتے ہیں یہ ایک ناسور ہے کہ جو انسانیت و بشریت کے لیے خطرہ ہے. بالکل ایسے، حالانکہ یہ پہلے اس طریقے سے نہیں تھا. اور اسی طریقے سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ خود امریکہ کے اندر 70 لاکھ افراد کا اور 300 سے زیادہ شہروں میں نکلنا اس بات کو ثبوت ہے کہ اب وہ بھی اسرائیل کو قبول نہیں کر رہے. اب وہ اس لیے تو نہیں نکل رہے کہ یعنی مثلا وہاں پہ کوئی پانی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ، کوئی احتجاج اس عنوان سے تو نہیں ہو رہے نا. اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کی جنگ میں کیوں گئے ہیں. اسرائیل کا تحفظ کیا ہے؟ بشریت کے منافی ہے. دیکھیں یعنی خود امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ
یہ اب سارے بیدار ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہی بیداری جو ہے اسرائیل کی نابودی کا سبب ہے۔ یعنی اب عام عوام بھی حتیٰ یہ جان چکی ہے کہ اسرائیل جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جو ہے تمام انسانوں کے لیے خطرہ ہے، ایسے پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ یعنی کہ اب تو اس جنگ میں جو ہے نا، ایک تو اس جنگ میں دیکھیں جو قربانیاں، جتنی قربانیاں، یہ جنگ مسلط ہی نہ ہوتی اگر فلسطین کی حمایت نہ کی جاتی، بالکل ایسے ہی ہے، ان مظلوموں کی حمایت نہ کی جاتی۔ اور اس جو جنگ ہے، اس جنگ میں قربانیاں دیکھیں کتنی بڑی، فرسٹ لائن، سیکنڈ لائن، آپ کی عسکری قیادت پوری پوری شہید ہو گئی، آپ کے جو ہے وہ رہبر جو ہے وہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ شہید ہو گئے، اس کے علاوہ مثلا جانی جیسی شخصیات شہید ہوئی، اور یعنی کہ ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ اس کے بعد انفراسٹرکچر بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تباہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں یونیورسٹیز پہ جو ہے وہ حملے ہوئے، ان کے جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ، تو نتیجتاً کئی لوگ اپنے بے گھر ہوئے، کئی گھروں پہ حملے ہوئے۔ تو اب آپ دیکھیں اس کے بعد، لیکن اتنی بڑی قربانی دی ایران نے، لیکن سامنے دشمن کا چہرہ بھی لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو گیا۔ یہ وہ دشمن ہے جو یہ کہہ رہے کہ ہم ایک پوری تہذیب کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ وہ دشمن ہے کہ جو اب اتنا زیادہ حواس باختہ ہو گیا کہ گالم گلوچ پہ آ گیا۔ یہ ایک دشمن ایسا ہے کہ جو پوری قوم کو گالیاں دے رہا ہے۔ یہ اس کی فرسٹریشن دکھا رہے ہیں، وہ جب ایک شخص جو ہے وہ گالیوں پہ آ جاتا ہے تو واقعی اس کی فرسٹریشن ظاہر ہو رہی ہے۔ جب انسان کے پاس کسی چیز کو حل کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو اس وقت وہ زور زبردستی اور گالی گلوچ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اور یہ دیکھیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں بار بار اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے پہلی شخصیت ہستی وہ کہ جنہوں نے اس کو عالمی، اس نہضت کو عالمی نہضت بنایا، اس جیسے کہ وہ فلسطین کی جو مزاحمت ہے اس کو عالمی مزاحمت جو انہوں نے قرار دیا، اور اس کی حمایت کو اسلام کا نقطہ نظر قرار دیا کہ یہ ہمارا عقیدتی مسئلہ ہے۔ اب وہی، اور اس کے دیکھیں فلسطین کا سب سے بڑا حامی کون ہے؟ سب سے بڑا حامی اس وقت جو عملی طور پہ دیکھیں سارے مسلمان الحمدللہ اب اویئرنیس ہے، بیداری ہے، سارے مسلمان حمایت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ جسے وہ خود فلسطینی بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سب سے بڑے حامی ہیں، وہ خود انقلابی اسلامی ایران ہے۔ اب دیکھیں کہ اب دو چیزیں ہمارے پاس اس وقت ہیں، ایک خود مسئلہ فلسطین اور ایک خود انقلاب اسلامی ایران، ایران کا وجود۔ اب اس نے جو اپنا جو وجود ہے اس پہ بھی کمپرومائز ایران نے کر لیا کہ اگر اس فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر میرا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے تو لیکن میں اپنے وجود سے شاید پیچھے ہٹ جاؤں لیکن مسئلہ فلسطین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کتنا اسی لیے دیکھیں یہ اسی لیے سید حسن نصر اللہ کی قربانی دینا کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ خود رہبر شہید کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب امریکہ کے جہاز جو ہے ایران کی سرزمین میں داخل ہو رہے تھے، کیونکہ یہ استعمار اس اسرائیل کے وجود کا جس نے برقرار رکھا ہوئے سب سے بڑا جو ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، پہلے بھی یہی تھا اور ابھی بھی سب سے بڑی وہ جو اس کو جو سپورٹ ہے وہ امریکہ کی طرف سے۔ جب وہ جہاز داخل ہو رہے تھے تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ اب ہمیں اپنا موقف جو ہے اس کے حوالے سے دیکھ لینا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ کیونکہ اب امریکہ کے جہاز اندر داخل ہو رہے ہیں تو وہ تو ایران کو شاید نابود کر دیں۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا، امام خمینی کہتے ہیں مگے قرار ہس کے ایران بے مناد، لیکن یعنی خود انقلابی اسلامی ایران ریڈ لائن نہیں ہے لیکن مسئلہ فلسطین ریڈ لائن کیوں کہہ رہے ہیں، اور پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ خود مسئلہ فلسطین جو ہے وہ ظہور کی چابی ہے۔ کہ دیکھیں پوری ایک جو عقیدتی جو بحث ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ ہم جو ہے نا کربلا سے گزرتے ہوئے ہم نے ظہور تک پہنچنا ہے، کہ آپ خود ہمارے جو مراجعین ہیں چاہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہوں چاہے رہبر شہید ہوں، انہوں نے ہمارے سامنے جو مسئلہ فلسطین کو اس عنوان سے بیان کیا ہے کہ اگر ہمیں ظہور تک پہنچنا ہے تو فلسطین کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ ایسے ہی ہے کہ فلسطین جو ہے وہ اب جمہوریت اسلامی کی ریڈ لائن ہے، اور اس ریڈ لائن کا جو ہے وہ ظاہر بات ہے وہ جیسے آگے کہہ رہے ہیں کہ عقیدتی جو ہے اس میں پہلو بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو جنگ ہے مکمل کی مکمل وہ اسی مسئلے فلسطین کے لیے ہوئی اور پوری دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے خود جو فلسطین میں جو مزاحمتی فورس ہے اس کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے خود اس چیز کو بیان کیا، اور انہوں نے انہی دنوں میں حالیہ دنوں میں جو ان کا بیان آیا اس میں بھی اس چیز کو انہوں نے ریکگنائز کیا اور بیان کیا، اعتراف کیا اس چیز کا۔ تو اب جو ہے وہ یہاں پر اگر آخر میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت اسلامی بار بار اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہے کہ ہماری جو یہ جنگ بندی ہوئی ہے، جو سیز فائر ہوا ہے، اس میں لبنان بھی شامل ہے۔
اور ہمارے الائز شامل ہے، لیکن اس میں جس طرح لبنان کا نام لیا جا رہا ہے ایسے غزہ کا نام نہیں لیا جا رہا۔ تو یہ اگر ہم اس پوری اب گفتگو کو دیکھ لیں اور اس کے بعد تو میرے خیال سے یہ سوال اب پیدا نہیں ہوتا کہ جو جنگ لڑی ہی جن کے لیے گئی ہے تو یہ ظاہری بات ہے وہ اولویت ہی وہی رکھتے ہیں، وہ یقیناً شامل ہوں گے، پرائمری گول ہی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے کہ دیکھیے اس وقت جو ابھی جو جنگ ہو رہی تھی، جو غزہ ہے اس میں ایک عرصے سے ظاہراً سیز فائر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کوئی اکا دکا چھوٹے موٹے حملے ہوتے تو علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی میجر وہاں پہ جنگ نہیں چل رہی، بڑا اٹیک نہیں کیا، ایک سیز فائر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ابھی جو یہ 40 روز جنگ چلی ہے، یہ جنگ ایران اور اس کے الائز امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، جس میں لبنان کا سب سے زیادہ تھریٹ تھا ایران کے الائز میں سے، ایسے ہی ہے۔ تو فائر جس طرف سے ہے، یعنی یہاں سے آپ یہ کہے گا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ اور اسرائیل پہ کے لیے سیز فائر ہے، ساتھ کہہ دیں کہ انڈیا کے لیے بھی، امریکہ مثلا آ کے کہہ دے کہ انڈیا کے لیے بھی سیز فائر ہے، بھائی وہ بھی تو ہمارا الائے ہے، وہ بھی تو اسرائیل کا الائے نہیں۔ انڈیا کے لیے سیز فائر تب ہوگا کہ اگر انڈیا بھی شامل ہو بیچ میں جنگ میں، جب وہ شامل نہیں ہے، شامل ہی امریکہ اور اسرائیل ہے، تو اس طرف کس کی طرف کے لیے سیز فائر ہوگا؟ امریکہ اور اسرائیل۔ یہاں بھی جو یہ جو جنگ ہے، اس جنگ میں کون شامل ہے؟ عملی طور پہ فائر کون کر رہے ہیں، عملی طور پہ ڈرونز کون بھیج رہے ہیں، میزائل کون فائر کر رہے ہیں، راکٹس کون فائر کر رہے ہیں؟ ایران اور اس کے الائز۔ لہٰذا ان کی بات کی جائے گی، اس میں بھی وہ الائے کہ جو بالکل بارڈر پہ ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ اٹیک ہو سکتے ہیں۔ یہ جو لبنان کی بات ہے وہ یوں نہیں ہے کہ خدا نخواستہ فلسطین کے معاملے کو جو ہے وہ سیکنڈری سمجھا جا رہا ہے، نہیں، فلسطین کے معاملے کو سیکنڈری نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ اس بات کو یعنی کہ جو عسکری ماہرین ہیں وہ بہترین انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ یہ شرط لگا ہی نہیں سکتے کہ جو پارٹی جنگ میں ہے ہی نہیں اس پہ بھی جنگ بندی کی جائے۔ دوسرا قانونی کچھ پیچیدگیاں بھی ہیں۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان پہلے جنگ بندی معاہدہ ہے، اگر ایک جنگ بندی معاہدہ پہلے سے موجود ہو تو آپ دوبارہ معاہدہ اس سے نہیں ہو سکتا، یعنی آپ جب دیکھیں اس کو دوبارہ لے آئیں گے، وہ کہیں کہ نا پہلے مثلا فلاں جو ہے معاہدے میں وہ اس کو شامل ہے، تو اب اس میں لہٰذا وہ شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی تک وہ جنگ بندی معاہدہ قائم ہے، اگر وہ ختم ہو چکا ہوتا تو پھر آپ اس کو کر سکتے تھے، یعنی بعض ماہرین اس پیچیدگیوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، جس طرح کے ہمارے معزز مہمانوں نے بہت خوبی سے اس تفصیل کو بیان کیا، جو کہ سوالات ہمیں ویڈیو کے شروع میں پیش آئے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ایران نے جو ہے وہ فلسطین کی کس طرح حمایت کی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی صہیونی رژیم کے خاتمے تک مکمل طور پہ حمایت کرتا رہے گا۔ بہت شکریہ، آپ ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہے۔ اسی طرح کے مزید پروگراموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ۔